عمران خان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا صرف اور صرف مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، نئی ترامیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ آئینی ترمیم کا صرف اور صرف مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے۔ حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے، الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سے بڑا ظلم ملک پر نہیں ہو سکتا۔ نیب ترامیم میں انہوں نے اپنے اربوں روپے معاف کروا کر اپنی چوری کو تحفظ دیا۔ یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے۔ ججز کو دھمکیاں، لوگوں کو اغوا کرنا ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے۔ اشرافیہ کا مفاد اور ملکی مفاد آپس میں متضاد ہیں۔ 6 ماہ میں 4000 پاکستانی کمپنیاں دبئی میں رجسٹرڈ ہوئیں، ان کو تو فرق نہیں پڑنا، ان کا پیسہ اور جائیدادیں باہر ہیں۔ محسن نقوی کی اہلیہ کی $500 ملین کی پراپرٹی دبئی لیکس میں سامنے آئی۔ اب ہم قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں، اسی لیے مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی۔ عمران خان نے کہا کہ عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں ججز، عدلیہ اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ قاضی فائز کو دوبارہ لا کر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے، ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ لاہور میں 21 تاریخ کو پرامن جلسہ اور تاریخی احتجاج کریں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا صرف اور صرف مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، نئی ترامیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ آئینی ترمیم کا صرف اور صرف مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے، حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے، الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سے بڑا ظلم ملک پر نہیں ہو سکتا۔ نیب ترامیم میں انہوں نے اپنے اربوں روپے معاف کروا کر اپنی چوری کو تحفظ دیا۔ یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے۔ ججز کو دھمکیاں، لوگوں کو اغوا کرنا ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے۔ اشرافیہ کا مفاد اور ملکی مفاد آپس میں متضاد ہیں۔ 6 ماہ میں 4000 پاکستانی کمپنیاں دبئی میں رجسٹرڈ ہوئیں، ان کو تو فرق نہیں پڑنا، ان کا پیسہ اور جائیدادیں باہر ہیں۔ محسن نقوی کی اہلیہ کی $500 ملین کی پراپرٹی دبئی لیکس میں سامنے آئی۔ اب ہم قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں، اسی لیے مہنگائی قابو میں نہیں آ رہی۔ عمران خان نے کہا کہ عوام کو اپنے حقوق اور عدلیہ کو بچانے کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں ججز، عدلیہ اور صحافیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ قاضی فائز کو دوبارہ لا کر عدلیہ کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم اس کے خلاف خاموش رہیں گے، ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ لاہور میں 21 تاریخ کو پرامن جلسہ اور تاریخی احتجاج ہوگا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، عمران خان نے کہا ہے کہ آئینی ترامیم کا صرف اور صرف مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام اس لیے عمل میں لایا جا رہا ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، نئی ترامیم سے ملک کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ آئینی ترمیم کا صرف اور صرف مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے۔ حکمرانوں نے عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہے، الیکشن فراڈ چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر الیکشن کھل گیا تو سب کچھ ریورس ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ رول آف لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سے بڑا ظلم ملک پر نہیں ہو سکتا۔ نیب ترامیم میں انہوں نے اپنے اربوں روپے معاف کروا کر اپنی چوری کو تحفظ دیا۔ یہ سب کچھ ملکی مفاد کے خلاف ہو رہا ہے۔ ججز کو دھمکیاں، لوگوں کو اغوا کرنا ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ترمیم لانے والوں کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، حکومت میں بیٹھے لوگ عدلیہ کو آزاد نہیں دیکھنا چاہتے۔